مسلط کر رہے ہیں جو انگریز نے کیا تھا. یہ انگریز کے دور میں ہوتا تھا. یہ گنڈا ایکٹ وہ ہے جب ایک بنا ہوا تھا اس زمانے میں, ایک گنڈا ایکٹ اور ایک 10 نمبری ایکٹ تھا. یہ 2 ایکٹ تھے 1930 میں بنے, اور ان میں ہوتا یہ تھا کہ جو بھی اس وقت بندہ ذرا سر اٹھا کے چلتا تھا اس کو ان ایکٹس کے تحت گرفتار کر لیا جاتا تھا. پہلے انگریز کے 2-3 قانون ہیں وہ بھی موجود ہیں, جس میں آپ کا 9 MP ہے, 16 MP ہے, اس قسم کے وہ بھی انگریز کے قانون ہیں کہ بغیر وجہ کے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کسی کو 3 مہینے کے لیے نظر بند کر سکتا ہے. اب اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا جتنا ایکٹ ہے, جتنا یہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو آپ پاکستان تحریک انصاف کے استعمال کریں گے اس کے لیے, ہمیں تو آپ پہلے دہشت گرد قرار دے چکے ہیں. ہم تو دہشت گردی کی عدالتوں میں کیس بھگت رہے ہیں. اب گنڈا تو کوئی اور بنے گا, ہم تو دہشت گرد ہیں. گنڈا تو بڑی تھوڑی اس میں آتی ہے. اگر آپ اس کی کلیریفیکیشن کریں, دہشت گردوں کو آپ نے دوبارہ ہمارے اوپر اگر انہوں نے یہ لاگو کرنا ہے کہ ہمیں تو پہلے دہشت گرد بنا دیا گیا تھا. ہمارا جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا ہے اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دیا گیا. ہمارے جو MPs MNAs تھے ان کو دہشت گرد ATC عدالت میں بنا دیا گیا. ہمارے جتنے سٹیک ہولڈرز تھے, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جتنے بھی شاہ محمود قریشی جیسے ایک بندے کو جو اس وقت ہاسپٹل میں, اجاز چودھری جیسے بندے کو, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے, یا عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, ایسے لوگوں کو دہشت گرد بنا دیا گیا. اور یہ دہشت گرد ہیں جی, انہوں نے فون کیے ہیں جی فلاں جگہ مٹا دو, فلاں جگہ مٹا دو. اور میں نے قرارداد پیش کی تھی جناب چیئرمین, میں آپ کی شاید آپ کے علم میں نہ ہو, جو 6 اور 7 کی رات کو غیر ذمہ دارانہ پارلیمانی پارٹی میں سرگودا چیف منسٹر صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ 6 اور 7 کو جو ہندوستان نے نقصان پہنچایا 9 مئی کو, اس سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف نے پہنچایا. مجھے یہ بتایا جائے کہ 40 لوگ شہید ہوئے, جن میں خواتین, عورتیں, بچے. آپ کا اتنا بغض ہے ہمارے ساتھ, اتنا اگر آپ ویر رکھتے ہیں ہمارے ساتھ, تو کم از کم ہندوستان کے حملے کو تو جسٹیفائی نہ کریں. آپ ادھر پاکستان میں ہمارا محاذ کریں, آپ ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس بیان کا کیا, دیکھیں ابھی آئے گا ادھر سے جواب, بڑا بولیں گے, لیکن میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ بیان دیا ہے, ہمارے کیسز ہیں عدالت میں, ہمارے کیسز کا فیصلے ہوئے, پہلی بات. دوسری بات جناب چیئرمین یہ ہے کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے محترمہ کی طرف سے, اس بیان کو ہماری تحریک کو ڈس الاؤ کیا گیا. اختیار ہے اسپیکر صاحب کا, ہاؤس ان کے پاس ہے, ایبسولوٹ میجورٹی ہے آپ کے پاس, لیکن یہ کیا ایک چیف منسٹر کو ایسا بیان دینا چاہیے کہ ایک دشمن ملک کا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں حملہ ایک مقامی سیاسی جماعت پہ, جو کہ آپ کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت, مرکز میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. مور دین 100 MPs ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس, ایک صوبے میں ہماری گورنمنٹ ہے, اور اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا حملہ, جہاں ہمارے 40 بے گناہ شہید ہوئے, جن میں بچے, عورتیں, اور جن میں افواج پاکستان کے بچے بھی شامل تھے. اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے جب جنگ لگی ہے کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی وجہ جناب چیئرمین جی ہے کہ جب فائر وال ہٹا اس وقت ہماری آواز پہنچی. میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنی تقریر میں یہی عرض کی تھی کہ جناب فائر وال تو ہمارے لیے لگا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے ممبر ادھر بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیان ہم یہ کہتے ہیں, اور ہمارا تو یہ آج دن تک یہ ہم کہہ رہے ہیں, آخر دن تک کہتے رہیں گے کہ 24 کے بعد 47 کا مینڈیٹ ہے مسلم لیگ نون کے پاس, ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ بن چکی ہیں چیف منسٹر, تو آپ کو اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے. یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا بیان دے چکی ہیں. اس سے بڑا اگر آپ انالیسس کریں, ایک اپنے اندر نیوٹرل ہو کے انالیسس کریں. میں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت نمائندہ کھڑا ہوں, خان کا ایک ورکر ہوں. اس کے علاوہ اور ادھر میرے بیٹھے ہوئے جو دوست ہیں, اب تو میرے خیال میں رانجھا صاحب ہی بچ گئے ہیں, یہی انالیسس کریں گے, اور تو ممبر بھی نہیں ہیں جی. تو اب اس کو یہ دیکھیں کہ یہ جو بیان ہوا ہے اس کا تناظر کیا ہے, پہلی بات.
دوسری بات جناب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہیں, ہمارے اوپر دن بدن ہمارے لوگوں پہ ایف آئی آرز بڑھتی جا رہی ہیں. داؤد خان ہمارے جتوئی ہیں, مظفر گڑھ سے ایم پی ہیں, ان کی میں ایف آئی آرز کا بتا چکا ہوں. ابھی مجھے کل میرے چیف وپ دکھا رہے تھے کہ ان پہ تقریباً 5 ایف آئی آرز اور بڑھ چکی ہیں. ہر ایم پی ایس پہ 5 10 ایف آئی آر ہر دفعہ ہو جاتی ہیں. تو سر اگر یہ لا اینڈ آرڈر ہے اور یہ دلچسپی ہے, پورا ایوان خالی ہے, اگر یہ لا اینڈ آرڈر پہ دلچسپی ہے اس حکومت کی, تو اس حکومت کا اللہ حافظ. ہم گزار رہے ہیں, ہم اپنی سختیاں گزار رہے ہیں, ہم نے ڈنڈے بھی کھائے, ہم کھاتے رہیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جتنی سختیاں ہیں. سر میں عرض کرتا ہوں آپ کو, میں لگاتار میں آج کے ٹیوزڈے میں نہیں جا سکا, میں ہر ٹیوزڈے کو جاتا ہوں اڈیالہ. میں ادھر جب دیکھتا ہوں وہاں پہ میں نام نہیں لوں گا, آپ کے پنجاب گورنمنٹ کے 1-2 پولیس آفیسر ہیں, میں ان کو کہتا ہوں یار آپ سمجھاؤ, آپ کیا کرتے ہو؟ 50 گاڑی ادھر کھڑی ہو جاتی ہے, 50 گاڑیاں ادھر کھڑی ہو جاتی ہیں, آپ لوگ درمیان میں بیٹھے ہو, 2000 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے, پورے لوگوں کو تکلیف اس گرمی میں. اگر 3 عورتیں مل لیں گی اپنے بھائی سے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ملوا دیں. وہ کہتے ہیں جی ہم بے بس ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ہم کہاں سے شروع کریں؟ حالت تو یہ ہے. دیکھیں سر, میں ایک اور چیز آپ کو عرض کر دوں. میں اس وقت میں چیز ضرور آپ کے اس میں نالج میں دوں گا کہ جو عورتوں کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق 82% جو کرائم ہے عورتوں کی ایف آئی آرز ہیں, جو ٹوٹل ایف آئی آرز ہیں اس میں سے 82% پنجاب میں ہوئی ہیں سر ایک سال میں. تو میں یہ کیا سمجھوں کہ ہماری پنجاب کی جو سی ایم صاحبہ ہے وہ کیا سوچ رہی ہیں عورتوں کے بارے میں. یعنی یہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے. آپ آج ادھر بات ہوتی رہی ہے کچے کا جناب جو معاملہ ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, اسپیکر صاحب نے جو بات کی ہے اس میں خود مجھے لگا ہے کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں ایک بات کہ پچھلے 12-13 سال سے کچے کی باتوں کو سنا جا رہا ہے. سر وہ انٹر پروونشل معاملہ ہے, وہ معاملہ پنجاب کا نہیں ہے. جب تک سندھ اور بلوچستان سے آپ معاملات ان دھڑیلوں کے بارے میں درست نہیں کریں گے, رحیم یار خان کے اور کچے کے لوگوں کو سکھ نہیں آئے گا, کیونکہ میرا ایریا بھی لگتا ہے ادھر. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن اگر پاکستان تحریک انصاف کے بریکٹ میں ہے کہ ان کو رگڑو, ان پہ پرچے دو, ان کو سارا کچھ جو ان کے گھر توڑو, ان کی عورتوں کو ذلیل کرو, ان پہ جھوٹے پرچے دے کے ایک کو ٹویٹ کرتا ہے سنم جاوید اور اس کے خامند کو اٹھا لیا گیا. ہمارا ایک ایم پی ہے, ہمارے ایم پی 1.5 سال ہو گیا بیٹھے اس انتظار میں کہ اس ہاؤس میں سے کوئی بولے اور میں واپس آ جاؤں. میاں اسلم اقبال ایم پی ہیں, وہ نوٹیفائڈ ایم پی ہیں, ان کو نہیں آنے دیا جا رہا, کہا جا رہا ہے جی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کو وہ تفتیش کروانے کے لیے وہ پولیس کے آگے پیش ہونے کے لیے تیار ہے, لیکن جب رابطہ کرتے ہیں تو پولیس کہتی ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارے کئی سابق ایم این اے جس میں پنجاب کے صدر رہ چکے ہیں, حماد اظہر ہیں, ہمارے اور لوگ پنجاب کے جو ہائیڈ ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو جب تک آپ یکساں نہیں کریں گے, یہ بہت انہوں نے ہمیں مار لیا, بہت ہمارے لوگوں پہ ظلم کر لیے, ہم نے جو وہ ظلم سہ لیے ہیں. اب ہمارے اوپر آپ ہنڈا ایکٹ پنجاب میں لگائیں, آپ کوئی اور اے ٹی سی کے ساتھ کوئی اور کلاس لگا لیں, 20B تک تو آپ ہمیں لے کے چلے گئے ہیں. ہمارے اوپر جناب چیئرمین کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن ایک بات ضرور ہے, ایک بات جناب میں آپ کو عرض کروں گا کہ جس طرح پنجاب کی پولیس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح پنجاب کی پولیس اس وقت پنجاب کے لوگوں کو ٹریٹ کر رہی ہے, لا اینڈ آرڈر کے لیے ایک کمپریہنسو ایک سیشن ہونا چاہیے. اور اس سیشن میں یہ نہ ہو سر کہ آپ بھی پہلے اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں, میں بھی ایک آدھ دفعہ اسمبلی میں رہ چکا ہوں, میرے بزرگ بھی رہ چکے ہیں. جس دن اس قسم کی سر بحث ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ حال میں بندے ہی نہیں ہیں. سر اس دن وقفہ سوالات کے بعد جو جتنا بھی بزنس ہوتا ہے وہ کل کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد شروع کے 2 گھنٹوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے.
اب آخری اس لمحے جب حال میں بندے ہی نہیں ہیں تو ہم تو بات کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اور ہم آپ کے توسط سے گورنمنٹ کو یہ بتائیں گے کیونکہ آپ اس وقت ہیں چیئر پہ اور آپ اس وقت ایک غیر جانبدار چیئر پہ ہیں، تو ہم آپ کے توسط سے یہ بتائیں گے گورنمنٹ کو کہ یہ جو اقدامات آپ نے کیے ہیں 1 سال میں، وہ اقدامات قابل ستائش نہیں ہیں جو عوام کے لیے کیے ہیں۔ ہمارے اوپر تو جو ظلم کیے ہیں ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے، اور جو نیا کام آپ محکمہ داخلے نے آپ کو ایک کام پہ لگا دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے عقل گھاس چرنے چلے گئے۔ یہ غنڈہ ایکٹ بنا رہے ہیں پنجاب میں، جہاں پہ شریف شہری رہتے ہیں، جہاں پہ لوگ امن سے رہ رہے ہیں، یہ ایک عام آدمی کو گلی میں پھینک رہے ہیں ایسے انٹیلیجنس آفیسرز کے پاس جو کہ سارا دن موٹر سائیکلوں پہ دکانوں پہ بیٹھ کے لوگوں کی رپورٹس لیتے ہیں۔ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر کسی کی رپورٹ لینی ہے، آپ سب سے بڑا رپورٹ دینے والا کون ہے؟ جناب چیئرمین آپ ہیں، حلقے کا ایم پی ہے، حلقے کا چیئرمین ہے، حلقے کا ناظم ہے، نمبردار ہے۔ آپ نے کسی کی اگر رپورٹ لینی ہے تو ان سے لے۔ یہ کون ہوتے ہیں ہماری رپورٹس بنانے والے؟ ان کو کیا پتہ ہے کہ آپ کے کیا حالات ہیں؟ ان کو کیا پتہ ہے کہ معروضی حالات آپ کے کیا ہیں؟ آپ نے کیوں آپ نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے؟ ہر علاقے کا اپنا اپنا رواج ہے، اپنا اپنا ایک رسم و رواج ہوتے ہیں سر۔ آپ یہ کم از کم اس معاملے پہ ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور یہ غنڈہ ایکٹ جو ہے یہ آپ کے اوپر بیوروکریسی تھوپ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کسان کے معاملے میں پورا ہاؤس بول نہیں سکتا تھا لیکن محسوس کر سکتا تھا، یہ کام بھی آپ محسوس کریں گے۔ آخر میں سر میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ حکومت کو شاہ محمود قریشی صاحب والے جو ہاسپٹل کا واقعہ ہے سر، وہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ ان کے خاندان کی بزرگ ہیں، وہ مخالف سے ہی آپ کے ایک ملتان میں 2 خانوادے ہیں، ایک شاہ محمود قریشی ہیں، ایک یوسف رضا گیلانی ہے، 2 خانوادے خاندان ہیں ادھر۔ میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں ان کو چھوڑ دیں۔ کیا ان کے سید ہونے کا بھی ان کو نہیں آپ کو خیال آیا کہ وہ ایک ایسے گھر سے ہیں اور ان کو دھکے دیے گئے؟ میں نام لے کے بول رہا ہوں، ایس ایس پی آپریشن آپ کے فیصل کامران صاحب، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے۔ میں نے ان کی رپورٹ سنی ہوئی تھی کہ اچھی تھی، اور ایک دلبر رانا ہے۔ ایک تو آپ کے لا اینڈ آرڈر سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی خواتین کو کیوں دھکے دیے گئے۔ یہ سمجھ آتی ہے کہ احمد خان کو نہ ملنے دیا جائے، لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، وہ پتہ نہیں ایسا پلان بنا دے گا کسی اور سیاسی کو نہ ملنے دیا جائے، لیکن ان کی گھر کی خواتین کو کیوں دھکے دیے گئے؟ ہماری جتنی اب ان کے لیے تو دیکھیں، اب مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا پیغام آیا کہ ہمارے لیے اب ہم تو اتنی تکلیفیں سہ چکے ہیں، بے شک کوئی نہ بولے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کندن بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر میں آتا ہے، میں اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، میں چونکہ محکمہ داخلہ کے ہیں ہمارے پارلیمانی سیکرٹری صاحب، میں ان کو کہوں گا کہ ایک انہوں نے اور کام جو کیا ہوا ہے اس کو ختم کروائیں۔ ATC کورٹس کے اندر جناب چیئرمین، ATC کورٹس کے اندر جو ورکرز، جو لوگوں کی یہ پیشیاں